پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان سے کم 3 مہینے پہلے ڈائبٹیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے اور کس طرح سے پریپیئر ہونا چاہیے ڈائبٹیز پیشنٹ کو، اس فارمولے میں کیا بات ہے؟ ارم بہت بہترین سوال ہے، اور میرے خیال میں آج کے پروگرام کی جو روح کہتے ہیں نا سوال کی، وہ یہی ہے کہ آخر 3 مہینے، کم از کم 3 مہینے جی پہلے ہی کیوں؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہر کوئی پوری تگ و دو میں ہوتا ہے کہ وہ اس مہینے کی برکات سے نوازا جائے۔ جی جی اس میں ہمارے پیپل ود ڈائبٹیز پیچھے نہیں رہتے۔ اس وقت ایک رف اندازے کے مطابق 116 ملین سے بھی زیادہ پیپل ود ڈائبٹیز مسلمان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ سو the Muslim people with diabetes around the world وہ روزوں میں روزے رکھنا چاہتے ہیں۔ جی اب ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز ایک کرونک ڈیزیز ہے، یعنی کہ جب یہ شروع ہوتی ہے تو یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اگر اس کو لگامیں ڈال کے نہ رکھا جائے۔ سو ذیابیطس کے ساتھ روزے رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے ذیابیطس افراد کے لیے بھی، اور ان ماہرین ڈاکٹرز اسپیشلسٹ کے لیے بھی جو ان مریضوں کی لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ سو جتنا بھی IDF ڈار گائیڈ لائنز ہیں اس وقت رمضان کے اوپر، جتنا بھی کام کیا جا چکا ہے، اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی کہ یہ 2012 سے سعودی عربیہ میں کنگ سعود یونیورسٹی میں ڈائبٹیز سینٹر، یونیورسٹی ڈائبٹیز سینٹر کے اندر ہم نے رمضان کے پروجیکٹس پہ اتنا کام کیا کہ اس میں کرتے کرتے پھر ہماری یونیورسٹی کی انوالومنٹ ہوئی، پھر IDF ڈار گائیڈ لائنس میں our university played a very important role۔ تو ان گائیڈ لائنس کے حساب سے پھر یہ مسلم اسکالرس اور اینڈوکرینالوجسٹ، ڈائبٹیز اسپیشلسٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پوری دنیا کے جو علماء کرام تھے اور جو اسپیشلسٹ تھے ڈائبٹیز کے، اینڈوکرینالوجسٹ تھے، انہوں نے گائیڈ لائنس بنائی تاکہ وہ لوگ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ احتیاط سے، حفاظت کے ساتھ روزے رکھ سکیں بغیر کسی نقصان کو فیس کیے ہوئے۔ اسی طرح وہ تمام میڈیکل اسپیشلٹیز جو پیپل ود ڈائبٹیز کی لک آفٹر کرتی ہیں، وہ رمضان المبارک میں اس سے پہلے اور اس کے بعد ان تمام پیپل ود ڈائبٹیز کی اچھی طرح سے لک آفٹر کر سکیں۔ سو 3 مہینے پہلے کا کانسیپٹ IDF ڈار گائیڈ لائن سے آیا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے پہلے ڈاکٹر حضرات جو ہیں ان کے پاس تمام جو بھی لوگ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، ذیابیطس، بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول وغیرہ سے جن کا تعلق ہے، وہ جن میں یہ موجود ہیں بیماریاں، وہ جا کے اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اپنے آپ کو ایسیس کرائیں۔ دیر از اے فری رمضان اسسمنٹ ایجوکیشن پلان، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبان ان کے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے شوگر لیولز کو دیکھتے ہیں، ان کی HbA1c گزرے ہوئے 3 مہینے کی شوگر لیولز کو دیکھتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کی روشنی میں ان کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے روزہ رکھنا ہی ہے تو اس کی حفاظتی تدابیر، جس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں، وہ کیا ہونی چاہیے۔ سو کم از کم 3 مہینے پہلے اپنے معالج سے ملنا، اگر آپ روزہ رکھنے پہ بضد ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ رمضان مبارک کے روزے رکھیں، سارے روزے تو نہیں لیکن جتنے بھی روزے آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ڈسکس کرتے ہیں، اور پلس اس میں ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ پچھلے سالوں میں جو پیپل ود ڈائبٹیز نے روزے رکھے، ان کے جو پچھلے رمضان گزرے، ان کے تجربات کیا تھے، ان سے کیا ایکسپیرینس گین کیا، اور ان کی روشنی میں آگے آنے والے رمضان المبارک میں روزے کیسے رکھنے ہیں، اس میں بہت سی باتیں آتی ہیں جن کو ہم آگے چل کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پر 3 مہینے کم از کم چاہیے ذیابیطس افراد کو
اپنے لیولز اپنے جسم کو تیار کرنے کے لیے اپنے مالج اور اپنی ٹریٹنگ ٹیم کے ساتھ، تاکہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ رمضان کے روزوں سے مستفید ہو سکیں. جی جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 مہینے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ کو اپنے مالج کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہیے تاکہ آپ جی رمضان کی برکتوں کا خصوصی لطف اٹھا سکیں.